بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت نمبر 23۔ یکیرا از ملوک مرض حائل بود۔ از ملوک ملک کی جمع۔ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو مرض حائل خطرناک بیماری تھی۔ حائل کہتے ہیں خطرناک کو، ڈراؤنی کو، اور مرض کا معنی بیماری۔ یکیرا از ملوک مرض حائل بود، بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو خطرناک بیماری تھی کہ اعادت ذکر نہ کردن اولا۔ اعادہ کا معنی دہرانا، نہ کردن نہ کرنا، اولا کا معنی بہتر، کہ اعادت ذکر جس کے ذکر کا اعادہ نہ کردن اولا، اعادہ نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، یعنی جس کے ذکر کو نہ دہرانا ہی اچھا ہے۔ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو خطرناک بیماری تھی جس کے ذکر کا نہ دہرانا ہی بہتر ہے۔ طائفہ از حکمائے یونان متفق شدن۔ طائفہ کا معنی گروہ، جماعت، حکمہ حکیم کی جمع، طبیب کے معنی میں دانشور۔ حکمائے یونان کے ڈاکٹر، متفق شدن متفق ہوئے۔ طائفہ از حکمائے یونان متفق شدن، یونان کے ڈاکٹروں میں سے ایک جماعت متفق ہوئی کہ مر این درد را دوائے نیست۔ مر کا معنی خاص کر، لفظ مر تحسین کلام کے لیے اکثر و بیشتر مستعمل ہوتا ہے۔ این درد را، اس درد کا، دوائے معنی کوئی دوا، نیست نہیں ہے۔ یونان کے ڈاکٹروں میں سے ایک جماعت اس بات پر متفق ہوئی کہ مر این درد را دوائے نیست، کہ اس درد کی کوئی دوائی نہیں ہے، مگر زہرۂ آدمی کہ بچندی صفت موصوف باشد۔ زہرا کا معنی پتا، مگر زہرۂ آدمی، مگر اس آدمی کا پتا کہ بچندی صفت موصوف باشد، جو اتنی صفتوں کے ساتھ موصوف ہو، یعنی اس مرض سے بچنے کے لیے کوئی دوائی تو نہیں ہے، ہاں ایک علاج ہے کہ اگر آدمی کا پتا ہو اور وہ پتا ان صفتوں کا متصف ہو تو اسی صورت میں بادشاہ کا علاج ہو جائے گا۔ مگر زہرۂ آدمی کے بچندی صفت موصوف باشد، مگر اس آدمی کا پتا جو اتنی صفتوں کے ساتھ متصف ہو۔ بے فرمود طلب کردن، فرمودن مصدر فرمانا، فرمود صیغہ واحد غائب فعل ماضی مطلق۔ بادشاہ نے، طلب کا معنی ڈھونڈنا، تلاش کرنا، بادشاہ نے تلاش کرنے کا حکم دیا۔ بے فرمود طلب کردن، بادشاہ تلاش کرنے کا حکم دیا، یعنی یہ حکم دیا کہ ایسے آدمی کو ڈھونڈو کہ جس کے پتے کے ذریعے میرا علاج ہو جائے۔ بے فرمود طلب کردن، بادشاہ نے تلاش کرنے کا حکم دیا۔ دہقاں پیسر را یافتند، برا صورت کہ حکیمہ گفتہ بودند۔ دہقاں زمیندار، گاؤں کے چودھری کو کہا جاتا ہے۔ پیسر را، دہقاں پیسر را، زمیندار کے ایک لڑکے کو، یافتند لوگوں نے پایا، برا صورت اسی صورت پر کہ حکیمہ گفتہ بودند جو ڈاکٹروں نے کہا تھا، یعنی ڈاکٹروں نے جس پتے کے بارے میں کہا تھا ایسا پتا اس زمیندار کے لڑکے کے پاس تھا، یعنی اس زمیندار کے لڑکے کے ذریعے بادشاہ کا علاج ہو سکتا تھا۔ دہقاں پیسر را یافتند، زمیندار کے ایک لڑکے کو لوگوں نے پایا، برا صورت اسی صورت پر کہ حکیمہ گفتہ بودند جو ڈاکٹروں نے کہا تھا۔ گفتہ بودند فعل ماضی بعید صیغہ جمع غائب، گفتہ بودند کہا تھا۔ پدر و مادرش را بخواندند، اس کے باپ اور ماں کو بخواندند بلائے، بادشاہ نے اس کے والدین کو بلایا۔ وہ بہ نعمت بے کراں خوشنود گردانیدند، نعمت بے کراں بے حساب نعمت، بے حساب دولت، خوشنود کا معنی خوش۔ وہ بنعمت بے کراں خوشنود گردانیدند، اور بے حساب نعمتوں کے ذریعے بے حساب نعمتوں سے خوش کیا، یعنی بادشاہ نے کہا کہ میرا علاج تمہارے بیٹے کے ذریعے ہو سکتا ہے، اس بنا پر میں تمہیں دولت سے نواز رہا ہوں، تم اپنے بیٹے کو راضی کر لینا۔ پدر و مادرش را بخواندند،
اس کے والدین کو بلایا، اس کے باپ اور ماں کو بلایا، وہ بنعمت بے کرا خوشنود گردانی دند اور بے حساب نعمتوں سے اسے خوش کیا۔ وہ قاضی فتویٰ داد، اور قاضی نے فتویٰ دیا، دادن مصدر دینا، اسی سے صیغہ واحد غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف۔ وہ قاضی فتویٰ داد، اور قاضی نے فتویٰ دیا کہ خون یکے از رعیت ریختن سلامت نفس پادشاہ را روا باشد۔ خون یکے از رعیت، رعایا میں سے ایک کا خون، ریختن مصدر بہانا، رعایا میں سے ایک کا خون بہانا، سلامت نفس پادشاہ را، سلامت کا معنی حفاظت، بادشاہ کی جان کو بچانے کے لیے روا باشد جائز ہے۔ یعنی قاضی نے بھی فتویٰ دے دیا کہ اگر رعایا میں سے ایک کے خون بہانے سے اگر بادشاہ کی جان بچ سکتی ہے تو یہ اس کا خون بہانا یہ جائز ہے۔ وہ قاضی فتویٰ داد، اور قاضی نے فتویٰ دیا کہ خون یکے از رعیت ریختن سلامت نفس پادشاہ را روا باشد، کہ رعایا میں سے ایک کا خون بہانا بادشاہ کی جان کو بچانے کی خاطر روا باشد جائز ہے۔ جلاد قصد کرد، جلاد تو عربی محاورے کے اعتبار سے کوڑا مارنے والے کو کہا جاتا ہے، مگر فارسی میں جلاد کا استعمال اس طور پر ہوتا ہے کہ بادشاہ کسی مجرم کو قتل کرنے کا حکم دے اور وہ جلاد قتل کرے۔ جلاد قصد کرد، قصد کا معنی ارادہ، جلاد نے ارادہ کیا، جلاد قصد کرد، جلاد نے ارادہ کیا۔ پسر سر سوئے آسماں پر آورد، پسر لڑکا، سر کو، سوئے آسمان، سوئے کا معنی طرف، آسمان کی طرف بر آورد اٹھا لیا۔ پسر سر سوئے آسماں بر آورد، لڑکا سر کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ جلاد نے جب قتل کرنے کا ارادہ کیا، پسر سر سوئے آسماں بر آورد، لڑکے نے سر آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ وہ تبسم کرد، اور ہنسنے لگا، تبسم کا معنی مسکرانا، وہ تبسم کرد اور مسکرانے لگا۔ جب جان جانے کی باری ہو اور اس وقت آدمی مسکرائے تو دیکھنے والوں کو بڑا تعجب بھی ہوتا ہے۔ پسر سر سوئے آسماں بر آورد، لڑکے نے سر کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، وہ تبسم کرد اور مسکرانے لگا۔ ملک پرسید، ملک کا معنی بادشاہ، پرسیدن مصدر پوچھنا، صیغہ واحد غائب، اسی سے صیغہ واحد غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف۔ ملک پرسید، بادشاہ نے پوچھا کہ دری حالت چہ جائے خندیدن است، دری حالت اس حالت میں، چہ کیا، جائے من جگہ، خندیدن مصدر ہنسنا، است من ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس حالت میں کیا کوئی ہنسنے کی جگہ ہے، یعنی یہاں بھی کوئی ہنسنے کا کوئی موقع ہے، تو جائے کا معنی یہاں موقع کریں گے کہ دری حالت چہ جائے خندیدن است، کہ اس حالت میں ہنسنے کا کیا موقع ہے، تم کیوں ہنس رہے ہو۔ بادشاہ نے پوچھا کہ دری حالت چہ جائے خندیدن است، کہ اس حالت میں ہنسنے کا کیا موقع ہے۔ گفت، اس لڑکے نے کہا، ناز فرزند بر پدر و مادر باشد، ناز کا معنی ناز، فخر، فرزند کا معنی بیٹا، بر پدر و مادر ماں باپ پر، باشد ہوتا ہے۔ ناز فرزند بر پدر و مادر باشد، اولاد کا ناز ماں باپ پر ہوتا ہے۔ ناز فرزند بر پدر و مادر باشد، اولاد کا ناز ماں باپ پر ہوتا ہے۔ وہ دعویٰ پیش قاضی برند، اور دعویٰ قاضی کے پاس لے گئے، پیش قاضی قاضی کے پاس، برند بردن مصدر سے فعل مضارع صیغہ واحد غائب۔ وہ دعویٰ پیش قاضی برند، اور دعویٰ قاضی کے پاس لے گئے۔ داد از پادشاہ خواہند، داد کا معنی انصاف، از پادشاہ بادشاہ سے، خواہند چاہتے ہیں، داد از پادشاہ خواہند، انصاف بادشاہ سے چاہتے ہیں۔ خاصتاً مصدر سے فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب۔ ناز فرزند بر پدر و مادر باشد،
اولاد کا ناز ماں باپ پر ہوتا ہے، وہ دعویٰ پیش قاضی برند، اور یہ لوگ دعویٰ قاضی کے پاس لے گئے، داد از بادشاہ خواہند، اور بادشاہ سے انصاف چاہتے ہیں۔ اکنو پیدر و مادر بعلت حطام دنیا مرا بخون در سپردند۔ اکنو کا معنی اب، پیدر و مادر ماں باپ، علت کا معنی وجہ سبب، حطام کہتے ہیں گھاس کے ٹکڑے کو، مگر یہاں مراد مال و دولت ہے۔ حطام دنیا، دنیا کی دولت، مرا مجھے، خون کے لیے، قتل کے لیے، در سپردند سپرد کر دیے۔ اکنو پیدر و مادر بعلت حطام دنیا مرا بخوں در سپردند، لیکن اس وقت اب ماں باپ نے دنیا کی دولت کی وجہ سے مجھے خون کے لیے، قتل کے لیے سپرد کر دیا۔ اولاد کا ناز تو ماں باپ پر ہوتا ہے، لیکن میرے ماں باپ ایسے ہیں کہ مجھے قتل کے لیے سپرد کر دیا۔ اکنو پیدر و مادر بعلت حطام دنیا مرا بخوں در سپردند، اب ماں باپ نے دنیا کی دولت کی وجہ سے مجھے قتل کے لیے سپرد کر دیا۔ وقاضی بکشتنم فتویٰ داد، کشتن مصدر مار ڈالنا، کشتنم مجھے مار ڈالنے کا، فتویٰ داد فتویٰ دیا۔ وقاضی بکشتنم فتویٰ داد، اور قاضی نے مجھے مار ڈالنے کا فتویٰ بھی دیا۔ وقاضی بکشتنم فتویٰ داد، اور قاضی نے بھی مجھے مار ڈالنے کا فتویٰ دیا۔ وہ سلطان مصالح خیش اندر ہلاک من می بیند، سلطان کا معنی بادشاہ، مصالح مصلحتیں، بھلائی، مصالح خیش اپنی بھلائی کے لیے، اندر ہلاک من میرا ہلاک، می بیند دیکھتا ہے، بیند صیغہ واحد غائب فعل مضارع مثبت معروف۔ وہ سلطان مصالح خیش اندر ہلاک من می بیند، اور بادشاہ اپنی مصلحتوں کے لیے میرا ہلاک دیکھتا ہے، یعنی بادشاہ نے بھی جائز سمجھ لیا۔ وہ سلطان مصالح خیش اندر ہلاک من می بیند، اور بادشاہ اپنی مصلحتیں میرے ہلاک میں دیکھتا ہے، میرے مر جانے میں دیکھتا ہے، اور بادشاہ اپنی مصلحتیں میرے مر جانے میں دیکھتا ہے۔ بجز خدائے عز و جل پناہ نمی بینم، بجز خدائے عز و جل اللہ رب العزت کے سوا پناہ، کوئی پناہ، نمی بینم میں نہیں دیکھتا ہوں، فعل حال ہے یہ، نمی بینم صیغہ واحد متکلم۔ بجز خدائے عز و جل پناہ نمی بینم، اللہ رب العزت کے سوا کوئی پناہ میں نہیں دیکھتا ہوں۔ بیت شعر، پیش کہ بر آورم ز دستت فریاد، ہم پیش تو از دست تو می خواہم داد، پیشے کے کس کے سامنے، بر آورم میں لاؤں، فریاد لاؤں، ز دستت تیرے ظلم سے، دست کا معنی ہاتھ، مراد ہے ظلم، پیش کہ بر آورم ز دستت فریاد، کس کے سامنے میں تیرے ظلم سے فریاد لاؤں، پیشے کہ بر آورم ز دستت فریاد، کس کے سامنے تیرے ظلم سے بچنے کے لیے میں فریاد لاؤں، ہم پیشے تو تیرے سامنے بھی، از دست تو تیرے ظلم سے، می خواہم داد انصاف چاہتا ہوں، می خواہم میں چاہتا ہوں، فعل حال خاصتاً مصدر سے، صیغہ واحد متکلم، داد کا معنی انصاف۔ پیش کہ بر آورم ز دستت فریاد، کس کے سامنے تیرے ظلم سے بچنے کے لیے فریاد میں لاؤں، ہم پیش تو از دست تو می خواہم داد، تیرے ہی سامنے تیرے ہی ظلم سے میں انصاف چاہتا ہوں، تیرے ہی سامنے تیرے ہی ظلم سے بچنے کے لیے می خواہم داد میں انصاف چاہتا ہوں، کس کے سامنے تیرے ظلم سے بچنے کے لیے فریاد میں لاؤں، تیرے ہی سامنے تیرے ظلم سے بچنے کے لیے میں انصاف چاہتا ہوں۔ سلطانہ دل عزیز سخن بہم برآمد، سلطانہ دل بادشاہ کا دل، عزیز سخن اس بات سے، بہم برآمد بھر آیا، یعنی بادشاہ کے دل میں رقت طاری ہو گئی، اس بچے کی بات اس کے دل میں اثر کرنے لگی۔ سلطانہ دل عزیز سخن بہم برآمد، بہم برآمد کا معنی بھر آیا، بادشاہ کا دل اس بات سے بھر آیا۔ وہ آب دردیدہ بے گردانید، آب کا معنی یہاں آنسو، ایسے آب کا معنی پانی ہے،
لیکن در دیدہ، دیدہ کی طرف نسبت ہے، دیدہ کا معنی آنکھ، تو آنکھ میں پانی تو نہیں ہوگا، آنسو ہی کہیں گے اس کو. وہ آپ در دیدہ بے گردانید، اور آنکھوں میں آنسو آ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گیا. سلطانہ دل عزیز سخن بہم بر آمد، بادشاہ کا دل اس بات سے بھر آیا. وہ آپ در دیدہ بے گردانید، اور آنکھ میں آنسو آ گیا. وہ گفت، اور بادشاہ نے کہا، جب بادشاہ کا دل بھر آیا، گفت بادشاہ نے کہا، ہلاک من اولا تر کہ خون چنی طفل ریختن بے گناہ. ہلاک من میرا مر جانا، میرا ہلاک ہونا، اولا تر زیادہ بہتر ہے، کہ خون چنی طفل ریختن، خون کا معنی خون، قتل، چنی ایسا، طفل بچہ، ریختن مظہر بہانا، بے گناہ کا معنی بے قصور. بادشاہ نے کہا، ہلاک من اولا تر کہ خون چنی طفل ریختن بے گناہ، کہ میرا مر جانا ایسے بے قصور بچے کے خون بہانے سے زیادہ بہتر ہے. ہلاک من میرا مر جانا، اولا تر زیادہ بہتر ہے، کہ خون چنی طفل ریختن بے گناہ، ایسے بے قصور بچے کے خون بہانے سے. بادشاہ نے کہا، ہلاک من اولا تر کہ خون چنی طفل ریختن بے گناہ، کہ میرا مر جانا ایسے بے قصور بچے کے خون بہانے سے زیادہ بہتر ہے. سرو چشمس بے بوسید، چشم کا معنی آنکھ، بادشاہ نے اس کے سر اور اس کی آنکھ کو بوسا دیا، چوما. سرو چشمس بے بوسید، بادشاہ نے اس کے سر اور اس کی آنکھ کو چوما، بوسا دیا. وہ در کنار گرفت، کنار کا معنی بغل، وہ در کنار گرفت اور بغل گیر ہوا، گود میں اٹھا لیا. وہ در کنار گرفت اور بغل گیر ہوا، گود میں اٹھا لیا. وہ آزاد کرد اور آزاد کیا، یعنی اب بادشاہ کا ارادہ بدل گیا کہ میں مر جاؤں تو ٹھیک ہے، لیکن بے گناہ بچے کا خون میں نہیں بہا سکتا. وہ در کنار گرفت اور بغل گیر ہوا، وہ آزاد کرد اور آزاد کیا. وہ نعمت بے اندازہ بخشید اور بے اندازہ بے حساب، نعمت بخشید بخشا. وہ نعمت بے اندازہ بخشید اور بے حساب نعمت دیا، بے حساب دولت دیا. گویند لوگ کہتے ہیں، ہم درا ہفتہ، ہم درا اسی میں، ہم درا ہفتہ اسی ہفتے میں صحت یافت بادشاہ صحت پایا. گویند لوگ کہتے ہیں، ہم درا ہفتہ صحت یافت اسی ہفتے میں بادشاہ نے صحت پایا، یعنی اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی. قطع ہم چنا در فکر آ بیتم کے گفت پیل بانے بر لبے دریائے نیل. ہم چنا اسی طرح، در فکر آ بیتم میں اس شعر کی فکر میں ہوں. بیت کا معنی شعر. شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہم چنا در فکر آ بیتم، اسی طرح میں اس شعر کی فکر میں ہوں کہ گفت پیل بانے، پیل بانے ہاتھی کا رکھوالا، اس کو پیلبان کہتے ہیں. جیسے اونٹ کے رکھوالے کو شتربان کہتے ہیں، ویسے ہاتھی کے رکھوالے کو پیلبان کہتے ہیں. لب کا معنی کنارہ، بر لبے دریائے نیل، دریائے نیل کے کنارے پر. ہم چنا در فکر آ بیتم کے گفت پیل بانے بر لبے دریائے نیل، اسی طرح میں اس شعر کی فکر میں ہوں جو ایک ہاتھی بان نے، ایک پیل بان نے دریائے نیل کے کنارے پر کہا تھا. ہم چنا در فکر آ بیتم، اسی طرح میں اس شعر کی فکر میں ہوں کہ گفت پیل بانے بر لبے دریائے نیل، جو ایک پیل بان نے، ہاتھی کے رکھوالے نے دریائے نیل کے کنارے پر کہا تھا. کیا کہا تھا؟ زیر پایت گر بدانی حال مور، ہمچو حال تست زیر پائے پیل. زیر کا معنی نیچے، پایت زیر پایت تیرے پیر کے نیچے، گر اگر، بدانی تو جاننا چاہتا ہے، حال مور چیونٹی کی حالت، ہمچو طرح، حال تست، ہمچو حال تست تیرے حال کی طرح ہے، زیر پائے پیل ہاتھی کے پیر کے نیچے. پیل کا معنی ہاتھی. زیر پایت گر بدانی حال مور، اگر تو چیوٹی کی حالت، پیر کے، اگر تو
پیر کے نیچے چیوٹی کی حالت جاننا چاہتا ہے۔ زیر پایت گربدانی حال مور، اگر چیوٹی کی حالت تیرے پیر کے نیچے اگر دب جائے، اگر اس کی حالت تو جاننا چاہتا ہے۔ زیر پایت گربدانی حال مور، اگر چیوٹی کی حالت تیرے پیر کے نیچے جاننا چاہتا ہے، تیرے پیر کے نیچے کی چیوٹیوں کی حالت اگر تو جاننا چاہتا ہے، ہمچو حال تست زیر پائے پیل، تو وہ تیرے حال کی طرح ہے جبکہ ہاتھی کے پیر کے نیچے ہو۔ ہمچو حال تست زیر پائے پیل، ہاتھی کے پیر کے نیچے تیرے حال کی طرح ہے۔ یعنی اگر آدمی ہاتھی کے پیر کے نیچے آ جائے تو اس کی حالت جیسی ہوتی ہے، وہی حالت اگر آدمی کے پیر کے نیچے چیوٹی آ جائے تو اس کی بھی ہوتی ہے۔ زیر پایت گربدان حال مور، اگر تیرے پیر کے نیچے چیوٹی کی، تیرے پیر کے نیچے کی چیوٹی کی حالت تو جاننا چاہتا ہے، ہمچو حال تست زیر پائے پیل، تو ہاتھی کے پیر کے نیچے تیرے حال کی طرح ہے۔